نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ایک دستور بنایا ہے. وہ دستور یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ادنا چیزیں ہوتی ہیں وہ اعلیٰ چیزوں پر قربان ہوتی ہیں. مثال کے طور پر زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمکیات رکھی ہیں. اب یہ نمکیات جو ہوتی ہیں وہ نباتات پر قربان ہو جاتی ہیں اور نباتات کی یہ غذا بنتی ہیں تو زمین کے اندر سے پھل پھول اور سبزیاں وغیرہ نکلتی ہیں. پھر یہ جو نباتات ہیں یہ حیوانات پر قربان ہوتی ہیں کہ زمین کے اندر سے جو سبزیاں اور پھل پھول وغیرہ نکلتے ہیں، جو گھاس وغیرہ نکلتا ہے، اسے کاٹ کر حیوانوں کی غذا بنایا جاتا ہے. اور یہ جو حیوانات ہیں یہ انسانوں پر قربان ہو جاتے ہیں. اس طرح کی ایک بکری بازار میں آتی ہے، اسے کاٹ کر ٹکڑے کر کے انسانوں کی غذا بنا دیا جاتا ہے. تو ایک دنیا کا دستور چلتا آ رہا ہے کہ ہر ادنا چیز اعلیٰ پر قربان ہو رہی ہے. نمکیات نباتات پر قربان ہوتے ہیں، نباتات حیوانات پر قربان ہوتے ہیں، حیوانات انسانوں پر قربان ہوتے ہیں اور انسان اپنے رب رحمان پر قربان ہوتا ہے. یہی انسان کی زندگی کا مقصود ہے. اس لیے میرے محترم عزیزو، ایک اصولی بات ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر جس درجے کی قربانی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. اور میرے محترم عزیزو، انسان چاہے یا نہ چاہے، ہر ایک انسان کو کسی نہ کسی درجے کے اندر اللہ کے نام پر قربانی دینی ہی پڑتی ہے. اب حالات کے اعتبار سے قربانیوں کی نوعیتیں اگرچہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی درجے میں اپنی کسی نہ کسی چیز کی، کوئی جان کی، کوئی مال کی، کوئی خواہش کی قربانی ضرور بے ضرور دے رہا ہوتا ہے. اور یہ قربانی دینا ہی انسان کا مقصود حیات ہے. اصل میں یہ بات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سمجھ میں آ گئی تھی. یہی وجہ تھی میرے دوستوں کہ صحابہ اکرام قربان ہونے کے لیے اللہ کے نام پر نہ صرف یہ کہ تیار رہتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت والی موت نصیب فرما دے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے مدینے کا سفر کر رہے تھے. سفر کرتے ہوئے رات ہو گئی. اب رات کو راستے میں پڑاؤ ڈالا اور رات کو آنکھ لگ گئی. جب رات کا کچھ وقت گزرا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو دیکھا کہ 14ویں رات کا جو چاند ہے وہ فرمایا کہ آسمان پہ چمک رہا ہے. اب دعا کی قبولیت کا وقت تھا. دل کے اندر ایک بات تھی جو سب سے چھپا رکھی تھی، صرف اللہ تعالیٰ کو بتانی تھی. چنانچہ اٹھے، وضو فرمایا اور تہجد کی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کیا مانگا قبولیت کے وقت کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک. اے اللہ تو مجھے اپنے راستے میں موت نصیب فرما اور میری قبر کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا دے. تو صحابہ اکرام میرے دوستوں اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خود دعائیں مانگا کرتے تھے. کیسے مانگا کرتے تھے؟ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی گزرے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اپاہج تھے، ٹانگ سے ذرا لنگڑے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 جوان بیٹے عطا فرمائے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ غزوے اور جہاد اور جنگ میں جانے کے لیے آواز لگائی. چنانچہ انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو تیار کیا اور اللہ کے راستے کے اندر بھیج دیا. اب میرے محترم عزیز، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ، عمر بن جموح حاضر ہے اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، تمہارے 4 بیٹے تھے، چاروں کے چاروں کو تم نے اللہ کے نام پر بھیج دیا، اللہ کے راستے میں بھیج دیا ہے. اب تم معذور ہو، تم گھر میں رہو، آرام کرو، اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے. اس پر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ عمر اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جذبہ دیکھا قربانی کا تو اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی. چنانچہ اجازت ملنے کے بعد یہ خوشی خوشی اپنے گھر میں آئے اور بیوی اور یہ دونوں مل کر اللہ کے راستے میں یعنی جنگ پہ جانے کی تیاری کرنا شروع کر دی. اب بیویوں کو ذرا دل لگی کی بات ہوتی ہے. چنانچہ اس کی بیوی نے دل لگی کے طور پر ہمت بندھانے کے لیے کہا کہ عمر، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تو جنگ کے میدان سے بھاگ کر دوبارہ آ جائے گا. جب حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کے اندر یہ بات پہنچی،
تو فوراً اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ اب میں جا تو رہا ہوں، مجھے دوبارہ میرے گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا۔ حدیث میں آتا ہے فقتل ثم قتل، انہوں نے قتال در قتال کیا حتیٰ کہ خود بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو شہداء تھے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لائے تاکہ ورثاء کے حوالے کر دیا جائے اور وہ ان کو دفنانے لگے۔ ان کی لاش کو اٹھا کر بھی اونٹ پر رکھ دیا گیا اور ان کی بیوی کو بلایا گیا کہ تم اپنے شوہر کی لاش لے کے چلے جاؤ، کیونکہ 4 بیٹے تھے وہ پہلے ہی اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ ان کی بیوی اونٹ کی لگام کھینچتی، اونٹ چلنے کا نام نہ لیتا، پھر لگام کھینچتی، چلنے کا نام نہ لیتا۔ قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح کا معاملہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے پوچھا کیا جہاد میں جانے سے پہلے کوئی بات ایسی پیش آئی تھی کہ جس کی بنیاد پر یہ معاملہ ہو؟ کہنا یا رسول اللہ میں نے تو دل لگی کے طور پر ان سے کہہ دیا تھا کہ مجھے لگتا ہے آپ میدان جہاد سے بھاگ کر آ جائیں گے، لیکن انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹانا، اور اب تو یہ شہید ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا اللہ کے دربار میں ایسی مقبول ہوئی ہے کہ ان کا زندہ آنا تو کیا ان کی لاش بھی دوبارہ اب گھر کی طرف نہیں آئے گی۔ تو میرے محترم عزیزو دوستو بزرگو، جس قوم کے اندر اپاہجوں کا ایسا جذبہ ہو اس قوم کے صحت مند کیسے ہوا کریں گے؟ کیسے ہوا کریں گے؟ کہتے ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، اور حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، بڑا ظالم اور بڑا سخت بادشاہ تھا۔ کئی فرمایا صحابہ کرام کو اس ظالم نے جو ہے وہ قتل کر ڈالا، شہید کر ڈالا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نڈر صحابی تھے، چنانچہ وہ بھی کسی طریقے سے اس بدبخت کے جو ہے وہ ہاتھ میں آ کے لگ گئے۔ اب جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سعید بن جبیر۔ سعید کہتے ہیں خوشبخت آدمی کو اور جبیر کہتے ہیں جڑی ہوئی چیز کو۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ مجھے تو شقی بن کثیر لگتا ہے، یعنی کہ بدبخت آدمی لگتا ہے اور کوئی ٹوٹی ہوئی چیز لگتا ہے۔ تو اس میں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میرا نام میری ماں نے رکھا ہے، وہ تجھ سے بہتر میرے بارے میں جانتی ہے۔ اور حجاج بن یوسف نے کہا کہ تو بھی بدبخت ہے، تیری ماں بھی بدبخت ہے۔ تو سعید بن جبیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون کتنا بدبخت ہے۔ اور حجاج بن یوسف نے کہا کہ صبر کر، ابھی تجھے جہنم میں بھیجتا ہوں۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ حجاج اگر جہنم اور جنت تیرے ہاتھ میں ہوتی تو میں تجھے سجدہ نہ کر دیتا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے کہا کہ جلاد کو بلاؤ، اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہاں جلاد آ رہا، یہاں سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اللہ کے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار۔ اب حجاج بن یوسف بڑا پریشان ہوا، کہا یہ بتا تو کس طریقے سے مرنا چاہتا ہے؟ کہا جس طریقے سے تو اپنی موت چاہتا ہے ویسے ہی میں بھی اپنی موت چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ویسی ہی موت آ جائے۔ حجاج بن یوسف نے کہا اچھا کوئی دل میں آخری خواہش ہے؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ کہا اجازت ہے، جا 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ چنانچہ انہوں نے نماز شروع کی اور جلدی جلدی اپنی 2 رکعتوں کو مکمل کر لیا۔ حجاج بن یوسف بڑا حیران ہوا، کہا تیرے بارے میں تو مشہور ہے کہ تو نماز بہت لمبی پڑھتا ہے، آج تو نے اتنی مختصر سی نماز پڑھی۔ کہا حجاج بات یہ ہے آج اگر یہ سعید طویل نماز پڑھتا تو تیرے دل میں یہ بات پیدا ہوتی کہ موت کے خوف سے سعید طویل نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے اپنی نماز کو مختصر کیا کہ نماز بھی میرے رب کے لیے ہے اور شہادت بھی میرے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اسے لٹاؤ اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر دو۔ اب خود ہی لیٹ گئے اور اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا اور کیا فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حجاج بن یوسف نے کہا اچھا یہ بات ہے، اس کا چہرہ قبلے سے موڑ کر دوسری طرف کر دو۔ اب جب اس کا چہرہ قبلے سے موڑ کر دوسری طرف کیا تو کہنے لگا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اے حجاج تو میرا چہرہ کہیں بھی کر دے میرا رب ہر جگہ موجود ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا یہ بات ہے، کہا اس کا چہرہ زمین کی طرف کر دو، یعنی ان کی پیشانی کو زمین پہ لے جا کے رکھ دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ارے اسی مٹی سے تو بنے ہیں، اسی میں جانا ہے، دوبارہ اسی سے نکلنا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا اڑاؤ اس کی گردن۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی گردن اڑائی گئی تو اتنا خون ان کے جسم سے جاری ہوا میرے دوستوں کہ فرمایا کہ حجاج بن یوسف نے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا لیکن آج تک اتنا خون کسی کے
بھی جسم سے جاری نہیں ہوا. بڑا پریشان ہوا, اطباء کو بلایا, کہا کیا بات ہے, اس کے جسم سے اتنا خون کیوں جاری ہوا؟ کہا طب یہ بات کہتی ہے کہ جب کسی آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے اندر فرمایا موت کے خوف کی وجہ سے اس کے جسم کا سارا خون جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے اور اس کا دل موت سے پہلے ہی مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا طب یہ کہتا ہے کہ اس کے دل میں موت کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا, اس لیے اس کے جسم کا سارا خون بہہ کر جو ہے وہ تیرے سامنے آ چکا ہے. میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں, شہادت بہت ہی بلند درجہ ہے. اتنا بلند درجہ ہے میرے دوستوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر شہید ہوتا ہے تو شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنے دربار میں پہلے قبولیت عطا فرما دیتے ہیں. شہید کا وہ رتبہ ہے میرے دوستوں کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا ولی مر جائے, بڑے سے بڑا بزرگ مر جائے, عالم یا مفتی مر جائے, حکم ہے ملک الموت کو کہ تو روح قبض کر کے آ جا. لیکن جب کسی کی شہادت کا وقت آتا ہے اور شہید کا بالکل شہادت کا وقت قریب آ جاتا ہے, ملک الموت اس کی روح نکالنے کے لیے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ملک الموت ذرا ہٹ جا, یہ میرے نام پہ قربان ہونے آ رہا ہے, اس کی روح تیرا رب خود اپنے ہاتھوں سے نکالے گا. میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں, شہادت کا درجہ وہ بلند درجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو شہید ہیں جو اللہ کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں یہ مردہ نہیں ہیں بلکہ دستور تبدیل کر دیا, بل احیاء ولکن لا تشعرون, ارے یہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اس لیے میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف طور پہ ارشاد فرمائی کہ اگر کسی مسلمان کے دل کے اندر شہادت کا شوق نہیں ہے, کسی مسلمان کے دل کے اندر شہید ہونے کا یا اللہ کے نام پہ لڑنے کا شوق نہیں ہے, یا کبھی بھی کسی مسلمان نے دین کے نام پہ کوئی تکلیف نہیں اٹھائی تو اس کو منافقت پر موت نصیب ہوتی ہے. اس لیے میرا محترم عزیز و دوست اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان لوگوں کا بڑا اونچا مقام ہے کہ جو لوگ اللہ کے نام پر شہید ہو جاتے ہیں, جو اپنی جانوں کے نذرانے دے کر فرمایا کہ پوری کی پوری دنیا کے اندر حق کا بول بالا کر کے چلے جاتے ہیں. ایسی ہی ایک شہادت کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس محلے میں عطا فرمائی. ایسا ہی بلند مرتبہ حضرت مولانا فرقان انور چوہان صاحب کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے دعا مانگی, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, اے اللہ تیرے راستے میں موت چاہیے. اب موت آ جاتی اور کہیں بھی آ جاتی, لیکن فرمایا نہیں. عمر باوضو تھا, عمر نماز میں تھا, اس حال میں عمر کو شہید کیا گیا. اسی طرح ہمارے حضرت مولانا فرقان انور چوہان صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کی ذرا شہادت کو تو دیکھیں میرے دوستو کہ روزے کی حالت کے اندر ہیں, باوضو ہیں, نماز پڑھ کے نہیں پڑھا کے آ رہے ہیں, ایسے حال میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے. اور ایسی شہادت کہ فرمایا کہ ہر ظلم اور زیادتی پہ ساتھ پڑھتے ہوئے فرمایا ضرب اور گولی کے ساتھ زبان سے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں نکلتی چلی جا رہی ہے. میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں, در حقیقت ان کی شہادت ہم تمام کے تمام رنچوڑ لائن کے لوگوں کے اوپر بہت بڑا قرض ہے, اور اس قرض کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ ان کی تعلیمات پر مجھ سمیت یہاں بیٹھے ہوئے ہر ایک شخص کو آنا ہے. ان کی تعلیمات تھی کہ ہر نوجوان کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جائے, ہر نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طرز پر آ جائے. ان کی تعلیمات تھی کہ میری ہر بہن بیٹی علاقے کی با پردہ اور با حیا بن جائے. اس لیے تو کبھی قناتیں مار کے راستے بند کر دیے گئے کہ مت جاؤ, کبھی بسوں کو روک دیا گیا کہ مت جاؤ. ارے کیا حاصل تھا, میرا تو اپنا کوئی نہیں جا رہا, کہ یہ ہے کہ تو بھی نہ جا کہ تیرے جانے سے بھی مجھے تکلیف ہوا کرتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اپنوں کے لیے رونے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن غیروں کے لیے مانگے, غیروں کے لیے رونے والے ایسے بہت تھوڑے ہوا کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ کوئی ایک مجلس اور کوئی ایک فرمایا کہ ایسی جگہ ان کی فرمایا کہ خدمات کو گنانے کے لیے کافی نہیں ہے میرے دوستوں, کیونکہ انہوں نے تو وہ مقام عطا کیا. اللہ اکبر کبیرہ کہ روز قیامت وہ دن ہوگا کہ شہداء کی فرمایا صفیں لگی ہوں گی, وہ کونے کے اوپر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء کھڑے ہوں گے, کان ہاتھ میں کٹے ہوئے, ناک ہاتھ میں کٹے ہوئے, اور یوں کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ تیرے نام پہ شہید ہو گیا, جا جنت میں. آگے آئے سمیہ کھڑی ہے, تیرے نام پہ شہید ہوئی, جا جنت میں. آگے آئے بلال کا جا جنت میں. کونے پہ حضرت مولانا فرقان انور چوہان کھڑے کہ یا میرے مولا میں نے بھی روزے میں تیرے نام کے اوپر ہی گولیاں کھا کر اپنی قربانیاں دی ہیں. اس دن میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں ہمیں یہ بات پتہ لگے گی. بہرحال اگر ان کی روح کو مجھے اور آپ کو تسکین تو ان کی روح کو مل چکی ہے,
وہ تو کامیابی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکے ہیں. ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا کیا ہے. ایک آدمی روزے میں مر جائے تو کہا جنت یہ، اور روزے میں شہادت آ جائے تو کیا دے گا میرا رب؟ یہ تو میرا رب ہی جاننے والا ہے. لیکن میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، اس دن کہ قیامت کے دن ایک نوجوان آپ میں سے اٹھے، کہا یا میرے مولا میں نے داڑھی رکھی، میں نے نماز کی پابندی کی. ایک بہن آئے اسی رنچھوڑ لائن میں سے، خواہ وہ ہماری برادری کی ہو یا کسی برادری کی، میں با پردہ با حیا بنی. کیوں؟ کیونکہ جب اس نوجوان کا خون تیرے نام پہ بہایا گیا تو میں نے سوچا کہ جو تیرے نام پر جان قربان دے، میں اپنی خواہشیں کیوں نہ قربان کرنے والا بن جاؤں. اور وہ نوجوان قیامت کے دن مولانا فرقان انور چوہان صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کے سینے کے چوڑا ہونے کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ تیری شہادت کے بعد کتنے لوگوں نے توبہ کر کے میری ذات سے میرا تعلق قائم کر دیا ہے، اور کتنی بہن بیٹیاں با پردہ اور با حیا بن چکی ہیں. اس لیے میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، کہیں عافف گزر، کہیں ماجد نارنجا، تو کہیں مولانا فرقان انور چوہان صاحب شہید رحمت اللہ علیہ. جانے والا کہہ رہا ہے کہ یا صاحب لا تغدروا بتناعم، اے میرے دوست یہ دنیا کی زندگی تجھے دھوکے میں نہ ڈالے. العمر ينفد والنعيم يزول، یہ عمر زائل ہو جائے گی، یہ نعمتیں مٹ جائیں گی. اذا حملت جنازة الى القبور، جب کسی کا جنازہ اٹھا کر قبرستان جاتا ہے، فاعلم بانك بعدها محمول، ارے کیوں بھول جاتا ہے اس کے بعد تجھے بھی اٹھایا جائے گا. تو کیوں نہ اس اٹھنے سے پہلے میرے دوستوں اور بزرگوں ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اس شہادت کو ہم یوں یادگار بنائیں کہ نہ دکانیں بند کروائیں، نہ کوئی اور کام کریں، کیونکہ ان کی تو تعلیمات نہیں تھی میرے دوستوں. وہ تو صبر کی تلقین کر کے چلے گئے اور صبر کا دامن پکڑ کے چلے گئے، اور پیچھے سے دوسروں کو بھی صبر ہی کی تلقین کر کے چلے گئے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں کیوں نہ ہم وہ اعمال اختیار کریں کہ جن اعمال کے بعد اللہ کے دربار میں ان کا درجہ مزید بلند سے بلند ہوتا چلا جائے. تو میری ایک ہی درخواست ہے میرے دوستوں آپ تمام کے تمام ساتھیوں سے کہ ہم جانتے ہیں میرے دوستوں، خدا کی قسم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر صبر نہ دیا ہوتا تو بعض لوگوں کی شہادتوں پر تو کلیجے پھٹ کر انسان کے منہ پر آ جاتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے گئے. اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور فرمایا کہ دیکھو یہ محمد بھی تو ایک رسول ہی ہے، اس کے جانے سے کوئی دین ختم نہیں ہونے والا، تمہیں تو دین پر قائم رہنا ہے تاکہ محمد کا نام تا قیامت زندہ رہے. تو ہمیں مولانا کی تعلیمات پر قائم رہنا ہے تاکہ قیامت تک ان کا نام جو ہے وہ زندہ اور تابندہ رہے. ارے میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں توبہ کریں، ہم سب توبہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھر مارے مارے مارے، اللہ کے رسول کبھی آستین سے صاف کریں، کبھی قمیص سے صاف کریں. جبرائیل امین نے کہا یہ کیا یا رسول اللہ؟ وہ کہا جبرائیل اگر نبی کا ایک قطرہ بھی زمین پر خون کا گر گیا تو اس زمین پر اللہ کا عذاب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. زیارت العلماء کا زیارت الانبیاء، ارے علماء کی زیارت تو تو نے کیا کی جس سے تو نے نبی کی زیارت کی. آج اگر علماء کا خون اس زمین پر، اس محلے پر، اس علاقے کے اندر گرتا ہے تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ فکر کی بات ہے. ہم سب کو مل کر توبہ کرنی ہے. جس نے کیا اس کے لیے الفاظ نہیں ہے. ہماری تو ایک ہی دعا ہے میرے مولا، جو رات کو ہمارے ڈاکٹر صاحب کی زبان سے نکلی کہ میرے مولا تو سب کا حساب کرنے والا ہے. ارے ایک بغیر سینگ والی بکری اگر سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مارے گی تو اس کا حساب کرے گا، وہ کہاں بخشا جائے گا. لیکن اگر ہماری حیاتی کے اندر تو اس کو فرمایا ظاہر کر کے اس کی سزا جاری اور ساری فرما دے تو یہ تیرے کرم اور فضل کا احسان ہوگا. یاد ہے میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، ہم سب ہی اس وقت جن معاملات اور جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت تھی، ہر ایک کی اپنی اپنی محبت. عمر ابن خطاب نے تو تلوار نکالی، کا کسی نے کہا کہ محمد دنیا میں نہیں ہے تو سر قلم کر دوں گا. کیوں؟ وہ محبت کا ایک جذبہ تھا. تو ہمارے یہاں بھی محبت کا ایک جذبہ ہے، لیکن صبر پھر بھی میرے اور آپ کے ساتھ رہنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب کبھی بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اپنے دل کو تسکین دے دیا کرتے ہیں. بہرحال ہم دعا گو ہیں میرے محترم عزیزوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا فرقان انور چوہان صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند سے بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ شہادت سے 3-4 مہینے پہلے ہمارے محلے میں کوئی ڈرامہ شرامہ ہونے والا تھا، ہو بھی گیا تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ممبر پہ ساتھ ساتھ بات کرنے کا موقع عطا کیا. پہلے میں نے بات کی، پھر مولانا نے بات کی. تو وہاں مولانا کا یہ شعر
اکثر و بیشتر وہ بیان میں یہ شعر ضرور کہا کرتے تھے کہ میرے بھائی موت سے کس کی یاری ہے، آج میری تو کل تیری باری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے وہ حق کا نکلا ہوا شعر منظور کر دیا، تو ہم سب کو بھی جانا ہے میرے بھائی، ہم بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ایمان والی موت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔